اٹس اے نیگیٹو ویلیو اس کی طرف یہاں ہو رہا ہے. یہاں پہ اسلام آباد میں 2 عورتوں کے قتل ہوئے. یہاں پہ دونوں میں سچویشن یہ تھی کہ زنا کاری کا کیس تھا. پاکستانی سوسائٹی اس وقت بڑی کوئکلی سوشل میڈیا کی وجہ سے جو اس کا ایکسپوجر ہوا ہے ٹو یورپین ویلیوز، اور وہ بھی یورپین اس کو ویلیو نہیں کہنا چاہیے، اٹس اے نیگیٹو ویلیو، اس کی طرف یہاں ہو رہا ہے. یہاں پہ اسلام آباد میں 2 عورتوں کے قتل ہوئے. یہاں پہ اس کے اندر بات یہاں پہ پہنچی کہ اس عورت کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. دونوں میں سچویشن یہ تھی کہ زنا کاری کا کیس تھا ہے جی، اور دونوں سائڈوں پہ امیر لوگوں کے لڑکے لڑکیاں یا آف سپرنگ تھے، اور دونوں میں مطلب بات زنا کاری سے سٹارٹ ہوئی اور قتل پہ ختم ہوئی. لیکن اسلام آباد کی سوسائٹی میں نے دیکھا کہ کسی بندے نے یہ بات نہیں کی کہ یہ کیس زنا کاری بھی، اس سارے ایپیسوڈ میں زنا کاری بھی تھی، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے دین میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کی ممانعت کتنی ہے، اور کم از کم یہ ہے کہ اس کو برا سمجھا جانا چاہیے ہے جی. یہ تو ایمان کا سب سے گھٹیا درجہ یہ ہے. لیکن ہمارا جتنا بھی انٹیلیجنس یا سوشل میڈیا، اس نے کہا جی عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. صرف میں جس بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بھی بات ٹھیک ہو ہے، لیکن یہ جو کلچر چینج ہے کہ ہم لوگ ایز اے سوسائٹی زناکاری کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور اس کو سوچے سمجھے کے بغیر کہ اس وقت تو اسلام تو آؤٹ آف فیشن ہے نا، بہت سی سوسائٹی کے لیے آؤٹ آف فیشن ہے کہ جی آپ کیا مولویوں والی بات کر رہے ہیں. لیکن اس کو اگر آپ ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو اس کے جو نتائج ہیں کسی سوسائٹی میں بھی اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، نقصان ہے اس کے. اور جس سوسائٹی کا ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اس پہ چلے جائیں، تو یہ سوسائٹی بڑا سسٹمیٹیکلی وہاں پہنچائی گئی ہے جہاں پہ اس وقت وہ پہنچی ہوئی ہے، یورپین یا امریکن سوسائٹی. جب میں کالج میں تھا، جو 50-60 سال پیچھے چلے جائیں آپ، تو اس وقت اگر ایک لڑکی شام کو گھر سے باہر رہتی تھی یا کسی پارٹی پہ جاتی تھی تو ماں باپ کو ہول اٹھتا تھا کہ پتہ نہیں اب ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا کر کے آئے گی، پریگننٹ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے وہ. اچھا، اور اس سے لے کے یہ 60 سال میں امریکن سوسائٹی یا یورپین سوسائٹی کہاں سے کہاں پہنچی ہے جہاں یہ ساری چیزیں ہو گئی. اور جو ایسے ہی کپڑوں کے معاملے میں جس کام کے لیے یورپین پہلے نائٹ کلب جاتے تھے عورت کا جسم دیکھنے کے لیے، وہ اب ٹینس کورٹ میں بھی نظر آ رہا ہے، جمناسٹک میں بھی نظر آ رہا ہے، سوئمنگ پول میں بھی نظر آ رہا ہے، ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے. تو ایک نا باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس ٹائم میں نا، اس سے پہلے نہیں تھا جی، 30s اور 40s کا ہی جو تھا امریکہ تھا، اس میں یہ پنڈلیاں ننگی نہیں ہو سکتی تھیں عورت کی. تو پھر سسٹمیٹیکلی وہ پھر نا اوپر کو معاملہ ہوا، اور پھر لینگویج بھی چینج ہوئی، اور لینگویج کے اندر آپ کو 4 لیٹر ورڈ جو ہے نا بڑا اوپنلی ایکسیپٹ ہونے شروع ہو گئے. لیکن جس وقت آپ اس کو آگے دیکھتے ہیں تو وہی سوسائٹی جو ہے اس نے اپنے آپ کے ساتھ کیا کر لیا ہے کہ اب شادی کرنا خطرناک کام ہے، کیونکہ اگر وہ شادی ناکام، اگر نہیں اس کا 80% چانس ناکام ہونے کا ہے، 20% ہی کامیاب کا ہے. وہ جو ٹائم ہے اگر وہ ناکام ہو گئی تو جو شوہر کی ایسٹس ہیں وہ بانٹ ہو جائیں گی. تو شوہر سوچتا ہے کہ میں شادی کر کے پھنس جاؤں گا. سو ود دا رزلٹ کہ وہ ساری سوسائٹی جو ہے نا وہ زناکاری کی طرف چلی گئی ہے. اچھا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر وہ فائنینشلی ویل آف بھی ہے تو وہ خالی گھر میں آ رہی ہے، اس کی کوئی فیملی نہیں ہے کہ جس کے پاس آ رہی ہے، خالی گھر میں. اور
جو میں نے ان کی کیس اسٹڈیز وغیرہ وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پہ آتی رہتی ہیں، اور خاص طور پہ ایک بڑا میچور آدمی ہے وہاں پہ، سیاہ فام، لیکن اس کی ایک ویب سائٹ ہے آسک این اولڈر مین، ایک میچور آدمی ہے، اور اس نے جو داستانیں بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے عورت جو ہے اس کے پاس نہ تو شوہر بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، تو جس کو وہ کہتی تھی فائنینشیل آزادی ہوگی، تو فائنینشیل آزادی کے بعد خلا ہی خلا ہے جی، اور جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کا شادی کا چانس اور کم ہوتا جاتا ہے۔ دوسری سائڈ یہ ہے کہ امریکن جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ امریکن عورت کے ساتھ اب شادی نہیں کرنا چاہتے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جاتے ہیں، انڈونیشیا، ویٹنام، یہ جو اس علاقے کے جو ہیں، وہاں سے وہ بیوی لے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی خدمت بھی کرے گی، ان کے ساتھ چپک کے بھی رہے گی، ان دا سینس کہ چھوڑ کے نہیں دوڑے گی، تو لیکن وہ کتنے لوگ وہاں سے یہ کریں گے؟ تو ریسٹ آف دا سوسائٹی اب یہ ہے کہ اس میں زناکاری آسان ہے، شادی مشکل ہے، نتیجہ یہ کہ بچے کم ہو رہے ہیں، اور آگے یہ ہو رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں جو سفید فام لوگ ہیں امریکہ کے، ان کی جو آبادی ہے اور جو سفید فام نہیں ہے، جس میں کالے، براؤن، یلو، وہ سارے شامل ہیں، وہ برابر ہو گئی ہیں آبادیاں، ہے جی۔ تو اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ادھر یہ جو سفید فام ہے، گوری نسل جو ہے، ان کو خوف ہو رہا ہے کہ یہ ہماری پولیٹکس بھی چینج ہو جائے گی، ہے جی۔ اچھا، لیکن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی جو آپ کی سوسائٹی وہاں پہ ہے اس کو آپ لیونگ ہیل کہہ سکتے ہیں، وہ جتنی چکا چوند اور جو فلموں میں ہمیں امریکہ نظر آتا ہے ایکچوئل وہ نہیں ہے جی۔ سنگل مدر، اسی زناکاری کے بیسس پہ جو عورت ہے، وہ بچے تو اس کے پاس، وہ بندہ جو بھی اس قسم کے جو کچھ بھی اس کے لیزن ہوتے ہیں، جو بچہ اس عورت میں ہوتا ہے وہ تو پھر اس عورت نے کرنا ہے اس کو لک آفٹر، تو سنگل مدر کا بڑا رتبہ بلند کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے، ہے۔ تو لیکن جس حالت میں سے وہ سنگل مدر گزرتی ہے اس کا کبھی کوئی تذکرہ یہاں کرتا نہیں ہے، دکھاتا نہیں ہے۔ تو یہ ہم لوگ جو پاکستان میں اس سوسائٹی سے مرعوب ہو کے ان کا کلچر اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میری خاص طور پہ اپیل ہے یہ کہ مہربانی کر کے سوچیں، اپنے آپ کے ساتھ یہ نہ کریں، ہے جی۔ تو وہ سوسائٹی تو کہتی ہے نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تو یہ ہے کہ وہ ساری وہ گلا گھونٹنے لگے ہوئے ہیں، اور گلا اس طریقے سے بھی گھونٹا جا رہا ہے کہ اب جو شرح نمود ہے، جیسے پاپولیشن گروتھ جسے کہتے ہیں، جس ملک کی 2.1% سے نیچے گر جائے وہ دوبارہ وہ اوپر بڑھا سکتا نہیں ہے۔ تو امریکہ بھی اس سائڈ پہ ہیڈڈ ہے، جرمنی بھی ادھر ہیڈڈ ہے، جاپان بھی ادھر ہیڈڈ ہے، چائنا بھی ادھر ہی ہیڈڈ ہے۔ تو وہ جس کو ہم ماڈرن ہونا کہتے ہیں، اس کے اندر وہ سوسائٹی اپنا گلا اس وقت گھونٹ رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں، اور بعد میں ان کے لیے ایک مجبوری ہوگی کہ یہ ہمارے جیسے علاقے جو اوور پاپولیٹڈ ہے، یہاں سے لوگ امپورٹ کریں گے ورکنگ کلاس کے لیے، دوسرے کے لیے، پھر یہ وہاں جائیں گے، یہ بچے وہاں پیدا کریں گے جا کے، ہے جی، کیونکہ وہ جو پاپولیشن کی گروتھ ہے۔ اور ایسے ہی یہ کیا نام تھا مسز جرمن جو چانسلر تھی، اینجلا، یہ جو مسز اینجلا مرکل نے بڑا ریڈیلی، جب یہ سیرین کرائسس آیا تھا تو اس نے بڑے لارج نمبر میں سیرینز کو لیا۔ وہ ایکچولی جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے نا، وہ بگر پکچر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سارے عرب ممالک میں جو یورپینز کے قریب ترین کلچر ہے نا، یا اور انٹیلیجنٹ کلچر ہے، وہ سیرینز ہیں۔ تو انہوں نے سیرینز کو کھول کے وہاں پہ لارج نمبرز میں رکھا ہے، اس لیے کہ ان کی ایک نسل تو رہے گی وہاں پہ، جو جب وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے تو وہی شادیاں کریں گے، وہ کلچر میں کریں گے، اس کا حصہ بن جائیں گے، جیسے پہلے ترک بنے تھے۔ تو
اس کے پیچھے جو بڑا ریزن ہے وہ ڈیموگرافک ریزن ہے. اسی تو یہ ساری سوسائٹیز کے اندر یہ پرابلم ہے, جاپان میں, دوسرے میں. تو یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ گلا گھونٹا جا رہا ہے کہ وہ ایک نارمل جو اللہ تعالیٰ کا پیٹرن ہے زندگی کا, جو کہ جس کو اس وقت سوسائٹی کہتی ہے کہ آؤٹ آف فیشن ہے. تو اس لیے وہ جو پورشن ہے وہ ہم نے چھوڑ کے, وہ تو نقصان میں جا رہے ہیں, تو ہم اس کو فالو کرنے میں اپنا نقصان کرنے لگے ہوئے.